بھٹی صاحب اس وقت جو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے عمران صاحب کو، ماشاءاللہ ان کی اتنی پاپولیرٹی کہ کراچی کا الیکشن جس طرح انہوں نے جیتا ہے، کیونکہ ایم این اے کو پتا تھا لوگوں کو کہ یہ تو اسمبلی میں جائے گا نہیں، نہ ہمارے کام ہو گئے، پھر بھی جتوا دیا عوام نے. مطلب میں کہتا ہوں پاپولیرٹی کے بام عروج پہ شاید کسی زمانے بھٹو صاحب کی ہوتی تھی. اس کے بعد اس کا اس پاپولیرٹی کا ان اصولوں کا کوئی تعلق نہیں جو کنٹمپٹ وہ فیس کر رہے ہیں. میں اس پہ بات کروں گا آپ سے. آپ کو افریدی صاحب کی گفتگو سے یا عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج سے کسی طرح بھی لگتا ہے کہ ان کو اس بارے میں احساس بھی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو تھریٹ کیا ہے، یا یہ کیس کتنا سیریس ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ احساس ہے اس چیز کا؟ پہلا تو یہ، اس کے بعد آپ باقی تجزیہ ضرور کریں. پہلا میرا سوال تو ریئلائزیشن ہے یہ عمران خان کو ہے. عمران خان کی جو 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں کس سے؟ اپنے قانونی لوگوں سے، اور عمران خان صاحب نے جو فون کر کے لوگوں سے، مختلف وکیلوں سے مشورے لیے ہیں. اور ابھی ایک اور بھی آپ کو خبر دے دوں کہ ایک پٹیشن آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو افریدی صاحب کہہ رہے تھے سارے سیاستدانوں کے بیانات اس میں لائے جا رہے ہیں، اور لا کے تو اور کہا جا رہا ہے کہ لارجر بینچ جب بن ہی رہا ہے تو اس میں یہ ساروں کا سنا جائے اور ایک مرتبہ ریڈ لائن کھینچی جائے، اور جس کو جزا سزا دینی ہے. لیکن بھٹی صاحب وہ لیکن آپ کا ایک بڑا آپ کا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیے عمران خان صاحب انڈاؤٹیبلی، مجھے تو نہیں، میں نے بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھا شعور میں کہ وہ کتنے پاپولر تھے. عمران خان صاحب نمبر 1 پاپولر ہیں، بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. اور لیکن اس پاپولیرٹی، اس بڑی جماعت کے سربراہ، اور آج وہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو وہ جیت جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ آرمی چیف کو میر جعفر کہہ دیں، میر صادق کہہ دیں، ہلاکو خان کہہ دیں، آپ ہلاکو خان کہہ دیں، آپ نیوٹرلز کو گالی بنا دیں. آپ کے 178 اکاؤنٹس تو نکلے نا سوشل میڈیا کے کہ جنہوں نے لسبیلا وہ کر دیں. آپ کا یہ حق، آپ کو یہ حق حاصل تو نہیں ہے نا کہ زیبا چودھری میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. دیکھیے عمران خان صاحب کا ایک فار ایگزامپل آپ نے 2014 کے دھرنے دیکھے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بہت سارے ایسے بیان دیے تھے کہ میں لٹکا دوں گا، اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، OIG میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، میں سارا کر دوں، سول نافرمانی وغیرہ وغیرہ. کیا آپ اگر تو آپ نے پاپولیرٹی پہ قانون بنانا ہے، پاپولیرٹی پہ آئین بدلنا ہے، تو پھر نیچے سے اوپر تک کرے دیں. ہم کل بھی رو رہے تھے، نواز شریف صاحب سے ہمارا کیا گلا تھا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے، کیوں کہتے ہیں ججز کے بغض و ناد سے بھرے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ سے کیا تھا، کیوں آپ ایک جرنیل کا نام لے کر رینک اینڈ فائل کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کل بھی آپ نے بھی مذمت کی، اور آپ نے تو بہت زیادہ کی، کہ اگر شہباز گل صاحب پہ تشدد ہوا ہے اور جنسی تشدد ہوا ہے، قابل مذمت ہے. جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ بھی قابل مذمت ہے، جو ان پہ یہ ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے. اگر جمیل فاروقی کو، جس کا بہت ساری متنازع چیزیں ہیں، اگر اس کو ننگا کیا گیا تو قابل مذمت ہے. اور اس طرح آج میں سن رہا تھا کہ ہمارے دوست عارف حمید بھٹی صاحب کا پروگرام آف ایئر ہو گیا، تو کوئی بھی چیز قابل مذمت ہے. کوئی چینل بند ہو جاتا ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں. مگر کیا، مجھے ایک بات بتائیے، کیا اب یہ پاپولیرٹی پہ سارا کچھ ہوگا؟ اگر پاپولیرٹی پہ ہوتا جنگل ہے اس کا مطلب ہے. یعنی یہی عمران خان صاحب. میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر جج فیصلہ دے دیں پاکستان کے کسی بھی پاپولر لیڈر کے خلاف بھی، تو دین واٹ؟ اچھا نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدلیہ کے دو، آپ نے عدلیہ پر عوام کا اعتماد آپ نے داؤ پر لگا دیا. جی یہ کہا ہے کورٹ. اور عام لوگوں کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں؟ مخصوص لوگوں نے ریاست کو اپاہج بنا دی. یہ سارے ہیں جو 4% عمران خان سمیت. سول بیوروکریسی سے IG کو بھی دھمکی دی کہ حکومت کیوں نہیں کرتی، اور پھر عدالت نے 2-3 بڑے انویسٹیگیشن میں تو عدالتیں بھی مداخلت نہیں کرتی. اگر یہ ماحول بنانا ہے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ اور عدالت فیصلہ کرے گی، آپ کے خلاف کرے گی، تو کیا اس کے خلاف سڑکوں پر آ جائیں گے؟ اور سابق وزیر اعظم سے اس طرح کی جو میں بات کر رہا ہوں بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ ایک جج نہیں، پوری عدلیہ کا معاملہ ہے. ہم ہر مرتبہ، میں نے اور آپ نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کہا، باقی ساروں نے کیا کہا، باقی A to Z کرا. لیکن عمران خان صاحب تو ان سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا، ان سے علیحدہ ہونا چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 ہو کیا رہا ہے اب، اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان آج دہشت گرد ہے آپ کی خیر سے. یعنی وہ بندہ جو پوری دنیا میں مقدمہ لڑ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد نہیں، ہمارا دہشت گرد، ایک بیان پر آپ نے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا. اور کوئی 1000 مرتبہ یہ حکومت کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا. بھائی کر لو،
گرفتار کر لو. آپ نے ایک نہیں ان میں تو تپڑ نہیں ہے اور نہیں کر میں مثال کے طور پہ کر. اچھا دوسری بات میں جو شروع میں بھول گیا تھا, ہم سارے بھول گئے تھے, کہ خدا کے لیے میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ نکلیں. سیلاب والے رل گئے ہیں, اجڑ گئے ہیں, ماؤں کے بچے چلے گئے ہیں, بچوں کے ماں باپ چلے گئے ہیں, لاکھوں لوگ باہر بیٹھے ہیں, وبائی امراض پھیل رہے ہیں. شہباز گل صاحب, جمیل فاروقی صاحب, عمران خان صاحب, عارف حمید بھٹی, ارشاد بھٹی, کامران شاہد, شہریار رفیع, رانجھا صاحب سارے ادھر ہی ہیں. لیکن اللہ کے نام پہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, خدا کی قسم مجھ سے وہ چیخیں نہیں سنائی. مجھے کلپ بھیجی ہیں جو مائیں کر رہی تھیں, اور ایک چیخ بھی اوپر چلی گئی. تو ان ساروں نے, حکمران تو وہ شہباز شریف قطر ہیں, راجہ پرویز کینیڈا ہیں, خدا کے لیے یار ایک چیخ کا بھی پوچھ لیا گیا تو خدا کی قسم بخشش نہیں ہوگی. یہ تو مسلمان وہ تھے ایک جسم کے ایک ہاتھ کو وہ تکلیف ہوتی پورے جسم کو, تو ان کے لیے کچھ کریں, سارے مخیر رضات بعد نکلیں. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا, کوئی پاپولیرٹی پہ نہ کریں پلیز, میک ایگزامپل. ان پہ زیادہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. اور رانجھا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, توشہ خانہ رانجھا صاحب پوری بات کیا کریں. 1997 میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, ترکمانستانی وفد کا دیا کارپٹ 50 روپے میں نواز شریف صاحب گھر لے گئے. کوئی کارپٹ 50 روپے میں ہوتا ہے؟ قطر ولی عہد کا بریف کیس 875 روپے پہ نواز شریف گھر لے گئے. کوئی بریف کیس 875 میں ہوتا ہے؟ سعودی عرب سے ملنے والی مرسڈیز 6 لاکھ میں گھر لے گئے. اور نہیں سن, اور سعودی عرب کی ایک رائفل, سعودی عرب سے ملی ایک رائفل 14,000 میں گھر لے گئے. کوئی مجھے رائفل بتا دے 14,000. اور مریم نواز صاحبہ نے ایک گھڑی 3 لاکھ میں لی تھی جو 42 لاکھ قیمت تھی مبینہ طور پر. تو آپ بیسیکلی آپ سب اس حمام میں ایک سب 19-20 کے ساتھ اللہ کے فضل سے. آپ کس مورل اوڈیسٹی سے عمران خان کے خلاف کیس کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ دیکھیے مورل اوڈیسٹی جو ہے نا ہماری, وہ سیدھی سی ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن کے آگے آپ نے چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی. آواز نہیں آ رہی بھائی, کیا خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کی چیزیں. اگر آپ 20% دے کے آپ لے جائیں چیزیں, تو قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈکلیئر نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈکلیئر نہیں کی تو 2-3 چیزیں ہو گئیں. ایک ٹیکس بھی چوری کر لیا, جو کہتے تھے ٹیکس دو. وہ سب سے بڑا ٹیکس چور تو وزیر اعظم خود نکلا ہے. وہ تو خیر ہمارا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ٹیکس اتھارٹیز جانے اور وزیر عمران نیازی جانے. نہیں یہ ٹیکس چوری جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ان چیزوں کی ٹیکس چوری کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں جو بیچی. جی ہاں, اگر آپ نے 25-30 کروڑ کی جب آپ نے گھڑیاں لے لی تو آپ نے وہ شو ہی نہیں کی. آپ ان کو 21 میں شو کر رہے ہیں, تو 18 میں بھی آپ نے ان پہ ٹیکس پے کرنا تھا, 19 میں بھی آپ نے ان کو ٹیکس پے کرنا تھا, 20 میں بھی آپ نے ان پہ ٹیکس پے کرنا تھا. تو ٹیکس بھی چوری کیا آپ نے. وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, وہ تو ایک علیحدہ کیس ہے. یہاں پر یہ جو کیس ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا, جس پہ عمران خان صاحب نے بڑی جشن منائے تھے, جس میں ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پہ نائل کیا گیا تھا, اور نواز شریف نے تو اپنا اقامہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا نامینیشن پیپرز کے ساتھ. بھٹی صاحب آپ کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ تو بھٹی صاحب وہ انہوں نے تو کوئی چیز ڈکلیئر ہی نہیں کی نا, چھپاتے رہے. وہ تو آپ کے ایک بھائی صحافی تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی, اور جب ریٹ کی تو ہائی کورٹ میں کیبنٹ ڈویژن کو اس نے رسپونڈنٹ بنایا, اور کیبنٹ ڈویژن کو ساری بات چھوڑے راجہ صاحب ایک بات بتائیں, کل اینٹی ٹیرر کورٹ کیبنٹ ڈویژن نے کہا کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے اگر ہم توشہ خانہ کا ریکارڈ دے دیں. تو بھائی ہم نے تو یہ چیزیں, مطلب یہ تو گری ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ ریکارڈ چھپا رہے ہیں, ٹیکس چوری کر رہے ہیں, اور یہ کرپٹ پریکٹس ہے. اس کی سزا 3 سال جیل بھی ہے. 3 سال جیل بھی ہے. بھٹی صاحب جان کھائی ہوئی میری 3 سال جیل بھی ہے عمران خان کے لیے. رانجھا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ایک پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا جو پلس رات انہوں نے عبور کرنا ہے, جو سب سے مشکل ہے وہ ہے کہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. اخلاقی چھوڑ دیں, جو اخلاقی گراوٹ انہوں نے دکھائی, نہیں میں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو اب آیا نا, جو توشہ خانہ کی وہ بات کر رہے تھے. میرے لیے سب سے بڑی اخلاقیات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو تحفے ملے, انہوں نے بیچ دیے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو اس دن مثال دی تھی کہ آپ مجھے گھڑی دیتے ہیں اور دکاندار فون کرے کہ گھڑی اتنے بک گئی ہے, تو کتنا بڑا یہ اخلاقی گراوٹ. وہ اخلاقی بات ہے نا, لیکن قانونی بات یہ کہ ڈکلیئر نہیں کیا وہ ہے. مگر بھائی جان یہ رانجھا صاحب آخری بات, یہ جس قانون کا عمران خان صاحب کابینہ ڈویژن میں حوالہ دے رہے تھے یہ آپ کا تھا, آپ نے بھی یہی اسمبلی میں کہا تھا.